الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ شعبان المعظم 1447 ہجری کا پہلا جمعہ ہے اور آج 3 تاریخ ہے۔ زندگی اپنی تمام تیزیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور ہماری دعاؤں میں ایک دعا یہ لازمی ہونی چاہیے، یا اللہ ماہ شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ مکمل رمضان المبارک نصیب فرما۔ رجب کا چاند دیکھنے ساتھ ہی ماہ رمضان کو پانے کی جستجو چاہت طلب ہونی چاہیے، اور ماہ شعبان اس کوشش میں گزرے کہ رمضان المبارک کی تیاری ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ اسی سوچ میں رہیں کہ ہم رمضان میں ہی اعمال کریں گے اور شعبان کے مہینے کو مصروفیات میں گزاریں گے۔ بڑی ہی آسان اور بڑی ہی واضح مثال ہے کہ جو شخص فصل یا پھل کاٹنا چاہتا ہے تو وہ کئی مہینے پہلے اس کے لیے بوتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آن کی آن میں فصل تیار ہو کر آپ پھل کاٹیں گے، بلکہ ایسا ہوتا ہے پہلے مردہ زمین کو نرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اضافی جڑی بوٹیوں کو کاٹ کے ختم کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر فصل نصیب ہوتی ہے۔ تو یہی مثال رجب، شعبان اور ماہ رمضان کی بھی ہے۔ ماہ رجب سے تیاریوں کا آغاز، ماہ شعبان میں تیاری تیز ہوگی، اور ماہ رمضان المبارک میں یہ 2 مہینے کی جو محنت ہے اس کا پھل آنا شروع ہوگا، اور پھر جو قیمتی سے قیمتی تحفہ لیلۃ القدر ہے اس میں اللہ کی عبادت، جاگنا، اللہ کو راضی کرنا، دعا و مناجات پھر جا کے نصیب ہوگا۔ کم ہمتی بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ یکم رمضان تک تو گوناگو مصروفیات بے تحاشا، یہاں تک کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا اس میں بھی نفس و شیطان یہ بہکاوا دیتا ہے کہ انشاءاللہ تاک راتیں جاگیں گے، انشاءاللہ تاک راتیں جاگیں گے۔ یکم رمضان سے یہ دھوکہ لگ جاتا، اور پھر تاک راتوں میں سے بھی ہم 27ویں شب کو خاص کر کے دیگر تاک راتیں مس کر لیتے۔ یاد رکھیں جو قدردان نہیں ہوتا من جانب اللہ، ایک رات کی عبادت بھی پھر نصیب نہیں ہوتی۔ وہ ایک تاک رات جس کے لیے وہ اتنی سستی دکھاتا ہے، اللہ کا کرنا اس تاک رات میں وہ بیمار ہو گیا، سیزن لگا رہا تھا، آتے جاتے راستے میں
دشواری پیش آ گئی، مائنر سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، صاحب فراش ہو گیا۔ تو یہ لیت لعل عربی کے الفاظ ہیں، لیت لعل کرنا، یعنی آج کا کام کل پر چھوڑنا، یہ شیطان کے دھوکوں میں سے ایک بڑا دھوکہ ہے۔ تو ماہ شعبان کا یہ پہلا جمعہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے ہم نے رمضان المبارک کا تذکرہ شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی اور آپ سب حضرات جن تک میری آواز پہنچے گی، انشاءاللہ ہم اپنی رمضان المبارک کی تیاری کو شروع کرتے ہیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کو اپنی جستجو دکھا تو سکیں۔ اور یہ بات آپ اب زیادہ سنیں گے کہ ان القرآن و رمضان یشفعان یوم القیامہ، قرآن مجید اور رمضان کریم ان کی شفاعت کو قیامت والے دن سنی جائے گی، آپشنل نہیں ہے، یہ جا کر گواہی دیں گے، لازمی دیں گے۔ اور اللہ کے دربار میں تاریخ پہ تاریخ نہیں ملتی، یہ ہمارا بوسیدہ نظام ہے جس میں صدیوں بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، حساب انصاف بھی تیز ترین اور کسی پر ذرہ برابر ظلم بھی نہیں ہوگا، یہ رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اور جب قیامت والے دن قرآن مجید رمضان کریم گواہی دیں گے، یا تو وہ ہمارے حق میں دیں گے یا ہمارے خلاف دیں گے، میوچل انڈرسٹینڈنگ والی درمیانلی صورت نہیں ہوگی کہ 50-50 ادھر 50-50 ادھر، جی میرا سائل اور فدوی بیمار ہے اگلی تاریخ دے دے نہ۔ جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ دو اللہ کے دو معزز شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن مجید بھی اور رمضان کریم بھی، اور ان کی سفارش کو سنا جائے، سفارش یا ہمارے حق میں ہوگی یا ہمارے خلاف ہوگی، اللہ محفوظ فرما دے۔ اب جب رمضان مبارک کی تیاری ہم نے شروع کرنی ہے تو کیوں نہ ہم صحابہ کرام کی طرز زندگی سے کچھ سیکھیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ وہ جلیل القدر شخصیت ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور امام بخاری کی حدیث کی کتاب بخاری شریف کو پوری دنیا میں مقبولیت اور قبولیت حاصل ہے۔ اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد فرماتے ہیں، جن کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے کے بالکل قریب، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں 5 چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد صحابہ کرام کی جو تربیت حضور علیہ السلام نے فرمائی، اس میں 5 چیزیں بڑی قیمتی ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام میں حد درجے اتفاق تھا، ایک جماعت تھی۔ ذاتی اختلافات، شریعت کے بنیاد پر اختلافات، یہ بھی صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملے۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، انہوں نے محبت کی تو اللہ کی خاطر کی، اور کسی کے ساتھ دشمنی کا موقع آیا تو وہ دشمنی بھی اللہ کی خاطر تھی۔ تو صحابہ کرام کی مجموعی زندگی حضور علیہ السلام کے بعد اتفاقی گزری ہے، اتفاق۔ نمبر 1 خاصیت، اسی جملے کو اگر تھوڑی ہم وضاحت کے ساتھ کریں، ایک ہی معاشرے میں، ایک ہی بحریہ ٹاؤن میں، ایک ہی پریسنٹ میں، ایک ہی جگہ آتے جاتے اونچ نیچ کمی بیشی، یہ ایک فطرت ہے۔ اب اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو وقتی طور پر دیکھ کر اس کو حل کر کے آگے چلا جائے۔ طول دینا، اپنے جیب میں ٹماٹر جمع کرنا شاپر میں، اور ٹماٹر کی یہ خاصیت ہے، آپ اس کو شاپر میں بند کریں
تھوڑی دیر بعد اس میں سے بدبو آئے گی، اور کسی کی جیب میں سے ٹماٹر کی بدبو آئے تو اس سے کوئی کیسے ملنا گوارا کرے گا؟ تو صحابہ کرام کی زندگی کا جو پہلا اصول تھا جو انہوں نے بیان فرمایا وہ حد درجے اتفاق تھا، جس کو بولتے ہیں جماعت کو لازمی پکڑنا، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، اس جماعت کے ساتھ اتفاق سے چلنا۔ اب اس میں ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے کہ زندگی کے اکثر معاملات میں اگر کہیں آپ کی سوچ آپ کی دلیل کے خلاف بھی ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے اجتماعی معاملے میں پھوٹ ڈالنے سے بہتر ہے ان کے ساتھ چلا جائے، یہ کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو معاشرے کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، دیکھ لیں کیا ہو۔ نمبر 2، صحابہ کرام کی مجموعی زندگی میں حضور علیہ السلام کی اتباع سنت کی انتہائی اہمیت تھی، کہ ہمارے حبیب نے یہ کیا، ہمارے خلیل نے ایسا فرمایا، اور ہمارے سید، ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے تاجدار ایسا کرتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے چلتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ اس کی ٹو اور تجسس میں زندگی گزارنا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں شاید وہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے، تو ایک طرف انہوں نے ایک جگہ پہنچے، کہا سواری روکو، سواری روکی، قریب میں جا کر بیٹھے، جیسے چھوٹے پیشاب کے لیے راستے میں بیٹھتے ہیں، بیٹھے اور واپس آ گئے، اور استنجا نہیں کیا، پیشاب نہیں کیا۔ تو ساتھ کے رفقا نے پوچھا حضور یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا اس مقام پر ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو یہاں سے گزروں اور میں ان کی نقل نہ کروں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ اب یہ عشق کا ایک وہ لیول ہے جس سے ہم سینکڑوں کلومیٹر دور ہیں۔ یہ تو ایک اختیاری چیز تھی جو انہوں نے کر کے دکھائی۔ ہمارے لیے نماز فجر کے سنت سے لے کر نماز عشاء کے سنت ہمارے پڑھنا مشکل ہو جاتا۔ کئی دفعہ مجھے نمازیوں نے کہا امام صاحب آپ جمعے کے بعد دعا کرتے ہیں، تو نمازی ایسے نکل کے مسجد سے جاتے ہیں کہ دعا کرو، اس کا ایک ہاتھ ادھر جا رہا ہے، دوسرا ہاتھ، ٹکریں لگ رہی۔ وہ صحابہ کرام سنت پر اس لیے عمل کرتے تھے کہ وہ سنت تھا، وہ عمل سنت تھا، اور ہم سنت کو اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ سنت ہی تو ہے۔ اللہ اکبر، کتنا فرق ہے، 360 ڈگری کا فرق۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ حضور علیہ السلام نے ایسا کیا ہے، اور ان کے لیے جان کٹوانا آسان ہوتا تھا، سنت چھوڑنا مشکل۔ اور ہمارے نزدیک ہم نے اس عمل کو، حضور علیہ السلام کی اتباع کو اتنا ڈی ویلیو کیا ہوا اپنی زندگی میں، ہم کہتے سنت ہی تو ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ دم بھرے ہم ان کی محبت کا، اور ہم کہیں ہمارے شفیع ہیں، قیامت والے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور جب ان کے نقش قدم پہ چلنے کی باری آئے تو ہم کہیں سنت ہی تو ہے۔ مشکل ہو جائے گی۔ اصبرونی حتی تلقونی علی الحوض، ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار فرمائیں گے، ان کے لیے نور کا ممبر لایا جائے گا، لیکن حضور علیہ السلام اور اس پر تشریف فرما نہیں ہوں گے کہ کہیں یہ مجھے اڑا کر جنت نہ لے جائے اعزاز میں، میری امت پیچھے ہے اور میں اکیلا جنت چلا جاؤں۔ جس امت کے لیے اتنے فکر مند ہیں اس امت کا ذرا حال تو دیکھیں آگے۔ تو صحابہ کرام کی 5 صفات میں سے دوسری صفت اتباع سنت پر جان چلی جائے، لیکن وہ سنت، اور ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہو گیا۔ نمبر 3،
صحابہ کرام کی زندگیوں میں مساجد کو آباد کرنے کی بڑی اہمیت تھی. مساجد اعمال سے آباد رہتے تھے، نماز، تلاوت، تعلیم، سیکھنا، دنیاوی باتوں سے پاک رہنا. اور ہماری مساجد فرض نماز میں آباد نہیں ہوتی. وی آر دا پارٹ ٹائم مسلم. ٹچ میں رکھا ہوا ہے ہم نے اسلام کو. ضرورت پڑی تو اندر، ضرورت پوری ہوئی تو باہر. اور یہ مولانا صاحبان تو ہوتے ہی ایسے، ہمارے حوالے کر دیا سب کچھ. اللہ رب العزت کا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پارٹ ٹائم مسلم اللہ کے ریکارڈ میں پھنس جائے گا. صحابہ کرام مساجد کو آباد فرمانے والے تھے، اور ہم مساجد سے بہت دور ہیں. اور یاد رکھیں شیطان اور اس کے تمام چیلے ذریت، ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان کو اس کے روحانی مرکز سے دور کرو، پھر چاہے جس گھاٹی میں جا کر اونبے منہ ڈال دو یہ جائے گا. یہ یاد رکھیں. یہ منبر و محراب یہ حضور علیہ السلام کی وراثت. یہ مساجد مسجد حرام اور مسجد نبوی کی خاندان میں شامل افراد ہیں. ان سے اگر امت دور رہے گی تو امت کو پکڑ کے آسانی سے جہاں جس کھائی میں جس فتنے میں ڈالو ڈلے گی. مسجد کے ساتھ جڑے رہیں گے جس مکتبہ فکر کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. اپنے مکتبہ فکر کے ساتھ لگ کے قرآن و سنت پر کاربند رہیں گے، اللہ کریم فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. اور اگر آپ دور ہوں گے، دیکھ لیں امت کا کیا حال ہے. فیکٹس پر بات ہو رہی ہے، حقائق ہیں. اگر ہم کھلی آنکھوں نہیں دیں، آنکھیں بند کریں گے، نقصان اپنا ہے. چوتھی خاصیت صحابہ کرام کی جو پوری زندگی میں دیکھی گئی وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. یہ ایسے دکھتے نکات ہیں کہ جہاں ہاتھ رکھیں وہیں تکلیف ہوتی ہے. قرآن مجید کے حوالے سے بڑا دل دکھی ہے، زخمی ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ مسجد میں اس الماری سے لے کر اس الماری تک سارے نئے قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، پنی چڑھی ہوئی قرآن مجید، پن پیک قرآن مجید. باہر کی 2 الماریاں بھری ہوئی، اوپر لیڈیز ہال میں شیلف بھرا ہوا ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مصروف ہیں ہم. مجھے لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے. ہم اپنی معاشی صورتحال ٹھیک کرنے کے لیے اتنے مگن ہیں دنیا میں کہ جیسے ہم سے بڑا کاروباری کوئی ہے ہی نہیں. اور ہماری حالت اس معدے کی طرح ہے، مذاق کو سمجھیے گا. ہماری حالت اس معدے کی طرح ہے کہ جس کا منہ چوئنگم چبا رہا ہے. چوئنگم نیچے سے معدہ کہہ رہا ہے ابھی آئے گا ابھی آئے گا ابھی آئے گا، کچھ بھی نہیں آتا نیچے. منہ میں چوئنگم ہے، منہ میں. اور بچپن میں ہمیں بتایا وہ جو چوئنگم چبائے گا اس کے پیٹ میں چوئنگم کا درخت لگے گا. ہماری حالت یہی ہے، نہ سنم ملا نہ وصال یار. امت یہ سمجھتی ہے دینداری سے دور ہو کر اس کو کچھ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے بے چینی کی. اور اللہ کی عبادت میں وہ لطف ہے کہ شاید 2 لقمے بھی کافی ہو جائیں. سکندر بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ گیا، سلیمان علیہ السلام اس دنیا کے بادشاہ مقرر ہوئے، خالی ہاتھ گئے دنیا سے. اللہ، قرآن مجید کا دکھ شروع ہوا تھا میرے بھائیوں. قرآن مجید کا دکھ بڑا زیادہ ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا. بھائی ثواب کے بارے میں تو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ملے گا ہی ملے گا. قرآن مجید کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی.
آئندہ جب بھی قرآن مجید کھولیں تو ثواب کی نیت کو نچلے درجے میں رکھیں، اوپر جس کو رکھیں وہ ہدایت کی نیت کو رکھیں۔ یا اللہ اس کتاب ہدایت سے مجھے ہدایت عطا فرما جو تو اپنے متقی بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ساری زندگی قرآن مجید صرف ثواب کی نیت سے پڑھنا، صرف ثواب ملے گا۔ اور قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھیں کہ اس کے اندر ہدایت کے چشمے ہیں، سراپا ہدی للمتقین، سورہ بقرہ کی شروع کی آیات کہ متقیوں کے لیے سامان ہدایت ہے۔ ہم اس ہدایت کی نیت سے پڑھتے ہی نہیں، تلاوت میں ہماری کمی، خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ناسپاسی، یہ بے وفائی، یہ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے گزشتہ سالوں میں ایک دفعہ یہ گزارش کی تھی، بلکہ آپ سے عہد لیا تھا، ایک آیت روزانہ، صرف ایک آیت، بہت ذمہ داری والی جگہ پر یہ بات میں کر رہا ہوں، اور کچھ نہیں، ایک آیت سے شروع کریں اور اپنے سے یہ تہیہ کر لیں، جس کو قسم کھا لیں اپنے سے کہ کچھ بھی ہو جائے 24 گھنٹے میں ایک آیت لازمی پڑھوں گا۔ آپ پڑھیں تو ایک آیت، آپ کو خود شرم آئے گی ایک آیت کیا ہوتا ہے، پھر آپ خود ہی آگے پڑھتے جائیں گے۔ شروع کرنا آپ کا کام ہے، اللہ رب العزت آگے راستے دکھاتے جائیں۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے معاملے میں مشقت اٹھائے گا ہمارے لیے، ہمارے تک آنے کے لیے، لنہدینہم سبلنا، ہماری طرف بہت سارے راستے آتے ہیں، ہم خود ہدایت دیں گے کس راستے سے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک احسان نیکوکاروں کے ساتھ۔ اور پانچویں چیز جو صحابہ کرام کی زندگی میں امام اوزاعی جو بخاری شریف کے استاذ ہیں انہوں نے بیان فرمائی کہ پانچویں چیز حضور علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی صحابہ کرام نے جہاد سے کبھی پیٹھ نہیں پھیری۔ زیادہ تو معلوم نہیں، سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد سے لے کر آج تک مسلمان کو وہ لتر پڑھ رہے ہیں، الامان والحفیظ، ایسی کٹ پڑی ہے مسلمانوں کو کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی۔ پانچ چیزیں ہیں، وہ گوئے ہدایت اور کامیابی کے یہ پانچ بڑے اصول ہیں، وہ خود بھی یاد رکھیں، خاص طور پہ اپنی اولاد کو اس کی تلقین کریں۔ جو یہ نوجوان بچے پہلی صف میں آتے ہیں، اللہ ان کے والدین کو جزائے خیر دے۔ یہ اپنی نسلوں کے ساتھ احسان ہے۔ اگر یہ قریب میرے 5 6 بچے 12 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں میں انہی بچوں کو پیش کروں گا، یا اللہ یہ نئے بچے میرے کو سننے کے لیے آتے تھے۔ یہاں جو بات کام کی لگے اس کو گھر والوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اسکرین نے وہ تباہی پھیری ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ اس وقت پریشان حال ہیں، اور جو بے فکر ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہے بچہ اسکرین میں لگا رہے، ہمارا ٹائم کوالٹی ٹائم گزر جائے۔ اسکرین نے وہ چیلنج دے دیے ہیں کہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ ویٹیکن سٹی میں ہے، بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ کیلیفورنیا کی انوائرمنٹ میں ہے، بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کی غلطیاں نکال رہے ہیں کہ میرے رائٹس کھا رہے ہیں یہ لوگ۔ بالکل ہمارے بچے ہائی جیک کر دیے اس اسکرین نے، بالکل ٹوٹل۔ بچوں کو اگر اسکرین کا شوق ہے تو اس اسکرین کو انعام اور ریوارڈ کے طور پر ان کی زندگی میں اٹیچ کریں۔ بیٹا یہ کام کرو گے تو 15 منٹ دیکھو گے، بیٹا یہ کام کرو گے تو 5 منٹ دیکھو گے۔ صحابہ کرام کی زندگی کے 5 اصول۔ نمبر 1، حت المقدور اتفاق، معاشرے میں اتفاق۔ اپنی بعض اوقات ذاتی رائے آپ کی اجتماعی کے خلاف ہو، اس کو تھوڑا پیچھے کر کے اتفاق کو آگے بڑھنے دیں تاکہ مسلم معاشرہ ایک پروان چڑھے۔ نمبر 2، اتباع سنت،
حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں، ان کے افعال اعمال کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ مستند سنت ہے، پھر وہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور سنت کی ایک نشانی پوری دنیا میں یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں چلے جائیں، مالکی، حنبلی، شافعی، احناف، سنت ایک رہے گی پوری دنیا میں۔ 2 رکعت نماز فجر کے سنت ہیں، وہ پورے عالم میں 2 رکعت سنت ہیں، پڑھنے کے انداز مختلف لیکن تعداد رکعات 2 ہی ہیں۔ یہ سنت کی خاصیت ہے۔ اور بدعت ہر 50 کلومیٹر کے بعد الگ رنگ میں آپ کو نظر آئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لزوم جماعت یعنی اتفاق، اتباع سنت، مساجد کو آباد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور جب کبھی آواز لگے تو جہاد کے لیے اپنے اور اپنی نسل کو تیار رکھنا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔